سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان اگلے ماہ سے مؤخر ادائیگیوں پر سعودی تیل کی سہولت بروئے کار لانا شروع کرے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی کیمپ کا حصہ بنے بغیر دوسرے تمام ملکوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا خواہاں ہے۔ ممتاز کشمیری حریت رہنما محمد مقبول بٹ کے آج 38ویں یوم شہادت کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے۔ امریکہ نے روسی حملے کے خطرے کے پیش نظر اپنے شہریوں پر یوکرین چھوڑنے کے لیے زور دیا ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی کے ممتاز اداکار قاضی واجد کی آج 4تھی برسی منائی جا رہی ہے۔ اور آج لاہور قلندرز میں پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے دوسرے مرحلے میں لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سینٹ کو آج بتایا گیا ہے کہ پاکستان اگلے ماہ سے مؤخر ادائیگیوں پر سعودی تیل کی سہولت کو بروئے کار لانا شروع کرے گا۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ حکومت عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا مکمل بوجھ عوام پر نہیں ڈالنا چاہتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کم کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران اسٹیٹ بینک کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے، جس سے روپے کی قدر پر دباؤ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دسمبر 2021 میں سعودی عرب کی طرف سے 1 سال کے عرصے کے لیے 4% شرح منافع پر $3 ارب موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی برآمدات اور ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں، جبکہ گزشتہ ماہ تجارتی خسارے میں $1.5 ارب تک کمی آئی ہے۔ وزیر خزانہ نے ایک ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی 28 میں سے 27 شرائط پوری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اہداف پورے کیے ہیں اور امید ہے کہ ملک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اگلے جائزہ اجلاس میں گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر شبلی فراز نے ایوان کو بتایا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے اہم منصوبے شروع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت، دارالحکومت کے ترقیاتی ادارے اور آبی وسائل کے بارے میں تحقیقی کونسل آف پاکستان نے زیر زمین پانی کی سطح بڑھانے کے لیے مشترکہ طور پر منصوبہ شروع کیا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ بلوچستان خصوصاً گوادر کی ترقی کے لیے اربوں روپے کی لاگت کے متعدد منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ ایوان کا اجلاس آج پیر کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کسی کیمپ کا حصہ بنے بغیر تمام دوسرے ملکوں سے قریبی تعلقات کا خواہاں ہے۔ آج ٹیکسلا میں 9ویں اورنج فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں اور ہم امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور روس کے تعلقات بھی نئی سمت میں گامزن ہیں۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ بھارتی حکومت کی ہندوتوا ذہنیت سے علاقائی امن اور استحکام کے لیے شدید خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں رہنے والے لوگ بھی اب مودی حکومت کی انتہا پسندانہ ذہنیت اور ناکام پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان وسطی ایشیائی ملکوں کے ساتھ افغانستان کے راستے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ سعودی عرب کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر امیر خرم راٹھور نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے سفیر کو ان کی نئی ذمہ داری پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط دو طرفہ اور آزمودہ برادرانہ تعلقات قائم ہیں، جو ایک تجربہ کار سفارتکار کی تعیناتی سے مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے رکن کی حیثیت سے سماجی و معاشی عدم مساوات جیسے اہم عالمی ترجیحات کی حمایت جاری رکھے گا۔ وہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے کے لیے جنوبی کوریا کی امیدوار کانگ یونگ وا سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایشیا بحر الکاہل کے خطے کے لیے تجربہ کار خاتون کانگ یونگ وا ILO کی قیادت کے لیے مضبوط اور مؤثر کارکن ثابت ہوں گی۔
کونگ وانگ یا نے اپنی تحسین پر شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے قومی معیشت کے استحکام کے لیے برآمدات کی بنیاد پر خدمات پر توجہ دینے پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں اسٹیٹ لائف انشورنس آف پاکستان کے قیام کو 50 برس مکمل ہونے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں خاص طور پر برآمدات کی خدمات پر مطلوبہ توجہ دی ہی نہیں گئی، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں برآمدات 47% تک بڑھ کر $2 ارب 10 کروڑ ہو گئی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی کوششوں سے 4 کروڑ سے زائد خاندان قومی صحت کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ روپے تک مفت علاج معالجہ کرا سکیں گے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور تھرپارکر کے 18 کروڑ افراد اس سہولت سے استفادہ کریں گے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 39 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 3498 مریضوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس دوران 58,077 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 6.02% رہی۔ کورونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 29,687 ہو گئی ہے۔ 1,663 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کے 38ویں یوم شہادت کے موقع پر آج مکمل ہڑتال ہے۔ ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، میر وائز عمر فاروق اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے کی گئی ہے۔ بھارت نے محمد مقبول بٹ کو کشمیریوں کی جاری تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کرنے پر 11 فروری 1984 کو نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی اور ان کے جسد خاکی کو جیل کے احاطے میں دفن کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے محمد مقبول بٹ کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء بھارتی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کا اصل اثاثہ ہیں۔ روس اور بیلاروس نے 10 روزہ مشترکہ جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ مشقیں ایک ایسے موقع پر کی جا رہی ہیں جب یوکرین پر روسی حملے کے خدشات موجود ہیں۔ متحدہ عزم 2022 کے نام سے یہ مشقیں یوکرین کے ساتھ بیلاروس کی سرحد کے قریب کی جا رہی ہیں۔ یوکرین نے ان جنگی مشقوں کو نفسیاتی دباؤ قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی، جبکہ فرانس نے ان مشقوں کو ایک اشتعال انگیز اقدام قرار دیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین میں موجود امریکی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ روسی جارحیت کے خطرے کے پیش نظر فوری طور پر ملک چھوڑ دیں۔ NBC نیوز کو ایک انٹرویو میں انہوں نے خبردار کیا کہ خطے میں صورتحال اچانک بگڑ سکتی ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی کے ممتاز اداکار قاضی واجد کی آج 4تھی برسی منائی جا رہی ہے۔ قاضی واجد نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا اور 25 سال تک اس سے وابستہ رہے۔ ان کے بعض مقبول ڈراموں میں تعلیم بالغاں، خدا کی بستی، تنہائیاں، کرن کہانی، شمع، مرزا غالب، بندر روڈ پر، ہوا کی بیٹی اور دھوپ کنارے شامل ہیں۔ قاضی واجد کو اداکاری کے شعبے میں ان کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی بھی عطا کیا گیا۔ ان کا انتقال 2018 میں آج ہی کے دن کراچی میں ہوا۔ کرکٹ۔ لاہور میں آج پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن میں لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں انسانی حقوق کی کارکن آسما جہانگیر کی برسی کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 20، کراچی 28، پشاور 22، کوئٹہ 17، گلگت 13 اور مری 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور لیہ میں موسم انتہائی سرد اور خشک، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 19 اور لیہ میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبریں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔
پاکستان سے اگلے مؤخر ادائیگیوں پر سعودی عرب میں سہولت کو بروئے کار لانا شروع کرے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی کیمپ کا حصہ بنے بغیر دوسرے تمام ملکوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کا خواہاں ہے۔ ممتاز کشمیری حریت رہنما محمد مقبول بٹ کے آج 38ویں یوم شہادت کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے۔ امریکہ نے روسی حملے کے خطرے کے پیش نظر اپنے شہریوں پر یوکرین چھوڑنے کے لیے زور دیا ہے۔ ریڈیو اور ٹی وی کے ممتاز اداکار قاضی واجد کی آج چوتھی برسی منائی جا رہی ہے۔ آج لاہور قلندرز میں پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے دوسرے مرحلے میں لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.uv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔